الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی جو آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ مزاج ہے اور ہماری یہ چاہت ہے، اور ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں جو ہماری چاہت، ہمارے پلان اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہی ہو، دکھ رہی ہو، اور اس میں ہمارا بتایا ہوا قاعدہ کام کر رہا ہو. مثال کے طور پر ہم نے اگر بیوی کو بتایا کہ صبح اتنے بجے مجھے چائے چاہیے، اگر وہ اتنے بجے چائے دے تو پسند ہے، اگر وہ اتنے بجے چائے نہ دے تو پسند نہیں ہے. گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں اس کو، لیکن ناراضگی رہتی ہے. ٹیلر کو کپڑا دے سینے کے لیے کہ بھائی اتنا جو ہے باٹم رکھنا ہے، اتنا جو ہے تو کلی کا بنانا ہے، بغیر کلی کا بنانا ہے، لیکن ٹیلر صاحب نے اس کا الٹا کر دیا. اب اگر انہوں نے اتنا الٹا کیا ہے کہ جس کو سیدھا کیا جا سکتا ہو تو ہم قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تھوڑا بہت ہے تو قبول کر لیں گے، لیکن ناراضگی باقی رہتی ہے. اگر اتنا الٹا کر دے کہ اس کو سیدھا ہی نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کرتے تھے، اس کو رد کر دیتے کہ بھائی اس کو تم ہی رکھ لو، یہ دوسرا مجھے اس کے پیسے دے دیں. تو ہمارا یہ مزاج ہے. اب کھانے کے ہم آرڈر دیتے کسی جگہ پر، اس میں اگر کچھ کم زیادہ ہو جائے تو کون کھاتا ہے؟ اس کو کیا کرتے تھے، واپس کر دیتے تھے. تو ہم اپنی زندگی میں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چاہت کے مطابق ہو. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہر چیز ہم جیسا چاہتے ہیں ویسے ہم کو دکھے، ویسے ہم کو ملے، ویسی وہ چلتی رہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ویسے بنو، تم ویسے دکھو، تم ویسے چلو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے تھے، چلتے تھے اور رہتے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم کپڑے تو ایک ٹائم پر پہن لیں گے، لیکن چہرے میں گڑبڑ کر دیں گے. تو چہرہ ہم بنانا ہمارے لیے مشکل ہے. ہم کو تو کالج میں جانا ہوتا ہے، ہم کو تو بڑی بڑی یونیورسٹی میں لیکچر دینا پڑتا ہے، تو داڑھی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. کپڑے کو میں کیا کر لیتا ہوں، ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. کچھ لوگ کہیں گے کہ میں چہرہ تو بنا دیتا ہوں، لیکن میں میرا اٹھنا بیٹھنا جب پروفیشنل لوگوں کے ساتھ ہے تو مشکل ہے. کپڑے حضور جیسے پہننا یہ کیا ہے، مشکل ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو میں حضور کی زندگی کو تقریباً اپنا لوں گا، لیکن بیان اور سود کے بارے میں مت بولو، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہے، مہیلا بچت گھر سے ہم بچ نہیں سکتے. تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کے چیلنجز ہیں. اب جو چیلنج کا مقابلہ کر کے پورا حضور کے جیسا بنے گا تو اول داخلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حضور کی زندگی ہے ویسے اگر کچھ لوگ زندگی لے کر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے لیے تو ان کو پہلی بار کھڑے نہیں کریں گے، نور کے ممبروں کے اوپر ٹہل رہے ہوں گے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ظہر سے عصر تک اتنا وقت ہے، اتنا وقت ان کو ایسا نور کے ممبر پر ٹہلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. اب وہ وقت ہی کتنا ہوتا ہے، ابھی کل اجتماع ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ظہر کی اذان ابھی تو ہوئی، ابھی اثر کی ہوگی. کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کیونکہ باہر ٹہل رہے ہیں. اگر بیان کے اندر بیٹھو تو پھر 1 منٹ کا پتہ چلتا ہے. تو ٹہلنے میں انسان کو وقت کا پتہ نہیں چلتا. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو وقت ہے نیک لوگوں کے لیے یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوگا.
اب دو روایتیں الگ الگ آ گئی، انسان کہے گا کہ پہلی روایت صحیح ہے یا دوسری صحیح، دونوں بھی صحیح ہے۔ جو لوگ زیادہ نیک ہوں گے تو ان کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اتنا وقت ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا، اور جو دوسرے تھوڑے کم نیک لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا وہ وقت زیادہ لگے گا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، زیادہ وقت ہو گیا، لیکن یہ ایک دم کیا ہے، معمولی وقت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنائیں۔ اب اس میں بہت ساری الگ الگ چیزیں ہیں، جس میں سے آج جو ہمارا عنوان ہے وہ بال ہے، یعنی سر کے بال ہے، مونچھ کے بال ہے، آنکھوں کے اوپر جو بال آتے ہیں وہ بال ہے، زیر بغل کے نیچے کے بال ہے، داڑھی کے بال ہے، سینے کے بال ہے، پیر کے اوپر بال آ جاتے ہیں وہ بال ہے، ناک کے نیچے کے بال ہے۔ تو ان باتوں کے متعلق الگ الگ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ عموماً الگ الگ ٹاپک پر بیان ہوتا ہے، لیکن یہ جو عنوان ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو سر کے جو بال ہیں آج کل تو مسئلہ عجیب ہو گیا اور اس کو بہت الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ گلدستہ کٹ یعنی اوپر گلدستے میں پھول ہوتے ہیں اور سائڈ سے ایک دم کیا ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، اس کو بولتے تھے گلدستہ کٹ۔ پھر مولانا عباد الرحمان نے اس دن پیر کے دن کہا کہ ایک وہ جانور ہے، بولے اس کے پیٹھ کے اوپر بال ہوتے، بولے سائڈ میں نہیں ہوتے، بولے وہ والا کٹ۔ تو بال لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام لینے سے نماز نہیں ہوتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا نام قرآن کے اندر ہے دوسرے بارے میں، ایسا نہیں، لیکن وہ کٹ۔ پھر بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ٹوکرا کٹ، پیالہ کٹ، یعنی پیالہ رکھ کے بازو سے حضرت نے مڑا دیا تو پیالے جتنی جگہ کیا ہو گئی باقی رہ گئی، باقی سب کیا ہو گئے کٹ ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اس کے پیسے ختم ہو گئے تھے، اتنے پیسے بھائی اتنے کے کٹوا لے، باقی کے رہنے دے، بولے باقی کے پیسے بعد میں آئیں گے تو بعد میں آ کے کٹوا لو، یا تو پیسے ختم ہو گئے یا مشین خراب ہو گئی، اس لیے آگے کیا ہو گیا چھوڑ دی۔ تو خیر یہ تو ایک مزاق کی بات ہے کرنے کے لیے، لیکن یہ ایسی لعنت ہے کہ 24 گھنٹے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جیسے اس دن مولانا عباد الرحمان صاحب نے مثال دے کے بتایا، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے اس وقت تک اس کو گناہ مل گیا، زنا کرنے والا آدھا گھنٹہ 15 منٹ مزہ کرتا ہے اس کو زنا کا وہ کیا ہو گیا گناہ مل گیا اتنے وقت کا، بد نظری کرنے والا 5 منٹ 10 منٹ جب تک چیز چھوٹی نہیں ہو جاتی جب تک دیکھتے رہتا ہے وہ مزہ اس کا ختم ہو گیا، نگاہ اس نے بچا لی تو وہ گناہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سب منٹ اور گھنٹے کے گناہ ہیں، لیکن جو بات ایسے کٹواتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ حضور نے سر کے آدھے بال موڑنے اور آدھے بالوں کو چھوڑ دینے سے منع کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کاٹنا ہے تو پورے بال کاٹو اور چھوڑنا ہے تو کیا کرو پورے بال چھوڑو۔ تو حضور نے منع کیا، اب منع کرنے کے بعد بھی کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اس پر کیا ہوتی ہے 24 گھنٹے اللہ کی لعنت۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا بزنس سکسیس نہیں ہوتا، میرے گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، میری گاڑی کا کام نکلتا ہے، تو لعنت اگر برستی رہے گی تو پیٹرول بھی جلدی ختم ہو جائے گا، 20 کا ایوریج دینے کی جگہ گاڑی کیا ہو جائے گی 10 کا ایوریج دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بے برکتی اور لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر کیا ہو گئی لگ گئی۔ آج کل تو یہ عام شکایت ہے، مولانا پیسے بہت کماتے ہیں لیکن کرتے ہی نہیں بولے۔ تو یہ جب بے برکتی آتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے۔ تو ایک تو روایت یہ کہ بھائی سر کے جو بال ہیں وہ تو برابر رکھنے چاہیے، یا پھر بڑھا رہے تو برابر بڑھانا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کاٹ دو، اگر کوئی 2 نمبر مشین مار رہا ہے، 1 نمبر مشین مار رہا ہے تو پورے سر کے اوپر 1 نمبر مشین یا 2 نمبر مشین مارے، ایسا نہیں کہ بھائی پہلے منزلے پہ کیا ہو گئی 0 نمبر لگ گئی، دوسرے فلور پہ کیا ہو گئی 2 نمبر لگ گئی، اور 3rd فلور پہ 3 نمبر مشین لگی، یعنی اوپر کے بال اور زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے کرنا کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت ہے اور اس سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اب بال رکھنے کا حضور نے جو طریقہ بتایا ہے، حضور کے 3 طریقے کے بال رہتے تھے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وفرہ، یعنی عربی کا لفظ ہے کانوں کی لو تک بال رکھنا، یعنی کانوں کی جو لو ہے اس سے اگر نیچے آ رہے بال تو آپ برابر کر دو اس کو، تو یہ ایک سنت عمل ہے۔ دوسرا ہے لما، لما یعنی جو کندھا ہے، کندھے تک تھوڑے سے بال آ جائے تو اس کو لما کہتے ہیں، یعنی کان کی لو سے نیچے آ گئے تو وہ ہو گیا لما۔ اور تیسرا ہے جمعہ، وہ کہتے ہیں
جمعہ یا جمعہ، تو یہ کاندھوں سے جو نیچے بال آ جاتے ہیں، یعنی یہ جو گردن ہے تو یہاں پر اگر کاندھے کے اوپر تک بال آ گئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ۔ تو یہ 3 مقدار ہے، اگر ہم بال بڑھانا چاہتے ہیں تو اس 3 مقدار کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بال بڑھانے میں تو بالکل دھڑلے سے کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان بالوں کو کیئر نہیں کرتے۔ آج دیکھو جن کے زلفیں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ زلفیں نہیں رکھتا تو یہ اچھا تھا، آڑے ترچھے، آدھے ادھر جا رہے ہیں آدھے ادھر جا رہے ہیں، آدھے جو ہے تو ایک کے اندر ایک گھسے ہوئے ہیں، اس کا گتھا چھڑایا ہوا نہیں ہے، تو وہ کیسے نمونہ بن سکتا ہے لوگوں کے لیے؟ لوگ دیکھ کر اس کو کہیں گے کہ یار یہ بال سنت ہے، تو یہ نہیں۔ اگر بال ہم بڑھا رہے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسے حضور نے فرمایا کہ جس کو بال ہو وہ اس کا اکرام کرے، اس کو چاہیے کہ اس میں تیل لگائے اور اس میں کیا کرے؟ کنگھی کرے۔ تو بال اگر بڑھانا ہے تو اس میں تیل بھی لگانا پڑے گا اور کنگھی بھی کرنا پڑے گی، ادروائز بال بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنت بال رکھنا نہیں ہے، اس کو کیئر کرنا بھی ہے۔ تو ہم ایک سنت پہ فوکس کر رہے ہیں کہ بڑھانا ہے، لیکن دوسری سنت اس کو دھیان رکھنا، اس پر فوکس نہیں کرتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت بھدا لگتا ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس کو کریم وغیرہ لگا کے اس کو اسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بال کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، رخصت ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں اس کو۔ پھر دوسری بات جو مونچھوں کے بال ہے، آئی بروز ہے، تو آئی بروز عورتیں زیادہ بناتی ہیں، مرد تو زیادہ خیال نہیں دیتے، لیکن عورتیں بناتی ہیں، مرد بھی بناتے ہیں بعض کہ اوپر سے بال اکھاڑ لیے یا اس کو جو کیا کر دیا؟ کٹ کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی کہ جسم کے جس حصے کے بال ہم بلیڈ سے کاٹیں گے وہ اور گھنے کیا ہوں گے؟ وہاں پر اگیں گے۔ تو ہم اگر یہ کاٹتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک تو گناہ یہ ملے گا کہ ہم نے اللہ کی جو بنائی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، تو اس کا ایک گناہ ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو آئی بروز بنانے سے بھی بچنا چاہیے۔ ہے بچی کتنی سال کی زندگی؟ 10-20 سال، اور زیادہ سے زیادہ بڑھ کے کتنے بڑھیں گے؟ تھوڑے ہی بڑھتے ہیں، وہ زیادہ نہیں بڑھتے، تو ویسے ہی اس کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ پھر مونچھوں کے بال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور غالباً وہ پانی پی رہے تو ان کے بال جو ہے مونچھ کے وہ پانی کے اندر جا رہے ہیں، تو حضور نے کہا کہ مسواک لاؤ، مسواک لائی اور یہاں پر کیا کر دیے؟ اسے اوپر رکھ دیے، اور جتنے بال تھے ہونٹ کے اوپر آنے والے وہ سب کیا کر دیے؟ قطر دیے۔ تو مونچھوں کے جو بال ہیں وہ بالکل صاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مکروہ کہتے ہیں، تراشنا چاہیے اس کو، یعنی اس کو ہونٹ پہ جو آ رہے ہیں وہ بال کیا کرنا چاہیے؟ کٹ کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ اس کو کٹ کر دیا۔ تو ایسے بال رکھنا اور اس کو تاؤ دینا مونچھوں کو، اور گاؤں کا جو ہے تو سرپنچ بننے کی اسٹائل مارنا، پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا، تاؤ دیتے تھے، تاؤ، تو ویسا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ برابر سے کرنا چاہیے۔ سر کے پورے بال بھی کاٹنا اس کو علماء نے مستحب کہا ہے، یعنی ہر ہفتے حلق کرنا، یعنی ہر ہفتے جو ہے سر کے پورے بال نکالنا، اس کو پسندیدہ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنابت کا جو اثر ہے، جب جنابت انسان جب ڈسچارج ہوتا ہے تو اس وقت جسم کے ہر بال کے نیچے اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی انسان پورا تھک جاتا ہے تو جسم کے ہر بال کے نیچے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے کہ بھائی میرے بال بڑے رہیں اور کسی بال کے نیچے اس کا اثر باقی رہے۔ تو بعض علماء ان کے اس قول کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ تو پورے بھی کاٹ لے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی بالوں کو کنگھی کرنے کا ٹینشن ہی ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد داڑھی کے بال ہے۔ اب داڑھی کو لوگوں نے ایسا کہا کہ بھائی داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بزرگ کے زمانے میں وہ کیچیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو پھر اس لیے رکھتے تھے۔ تو کوئی ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ مونچھیں بھی صحابہ کی اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی، قینچی نہیں تھی نا تو مونچھیں کیسے کٹتی تھی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو عالم دکھلاوے کے لیے بیان کرے تو اس کی زبان کو قینچی سے کاٹا جائے گا۔ جب اس زمانے میں قینچی نہیں تھی تو صحابہ کو مثال دے کے کیسے سمجھاتے کہ قینچی کیا ہوتی ہے؟ تو ہزاروں حدیثوں میں قینچی کی مثال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قینچی تھی تو قینچی سے بال کیا کرتے تھے؟ مونچھوں کے کاٹتے تھے۔ تو جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں قینچی نہیں تھی اس لیے داڑھی وہ چھوڑ دیتے تھے، یہ سب بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو داڑھی بڑھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو تراشو اور داڑھی رکھو۔ آج یہودیوں کو آپ دیکھو کہ دین انہوں نے پورا الٹ پلٹ کر دیا، لیکن داڑھی آج بھی رکھتے ہیں۔
ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ داڑھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند نوجوان آئے تو اس میں سے ایک بندے کی داڑھی نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے، رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو اگر یہ اتنی ہلکی چیز ہوتی تو حضور منہ کیوں پھیرتے؟ کوئی بڑا ہی معاملہ ہوگا نا، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا وہاں سے۔ تو داڑھی کا جو مسئلہ ہے، اب نوجوانی میں کہ بھائی ہینڈسم دکھے اور یہ دکھے اور وہ دکھے، چند روزہ زندگی ہے، بعد میں سب کو مٹی ہونا ہے، داڑھی رکھنے والا بھی مٹی ہو رہا ہے، داڑھی نہیں رکھنے والا بھی مٹی ہو رہا ہے، اور لوگوں میں ہم عجیب دکھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں، نوجوان ہیں، ان کی تھوڑی باڈی بھی ہے اور ایسے داڑھی میں خوبصورت دکھتے ہیں کہ بغیر داڑھی والے کو اگر سامنے کھڑا کر دو تو ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ ہے کہ بھائی وہ ابھی برا لگ جائے گا، کہ ویسے ایک الگ ہی دکھتا ہے انسان۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ پراپر انسان کو داڑھی رکھنا چاہیے۔ بغل کے جو بال ہیں اس کو ریزر نہیں لگانا چاہیے، ہم لوگ ریزر لگاتے ہیں، اس کو اکھیڑنے کا حکم ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ جتنا آپ ریزر لگاتے جائیں گے اتنے گھنے بال ہوں گے، جتنے گھنے بال ہوں گے اتنا وہ حصہ کالا ہوگا۔ تو اکھیڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ جڑ سے بال ختم ہوتے ہیں اور وہ جگہ جو ہے وہ کالی نہیں ہوتی۔ اور اکھیڑنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ جب انسان اس کو 2-3 مرتبہ اکھیڑ دیتا ہے تو وہاں پر بال آنا بند ہوتے ہیں، اس حصے پر بال آنا آپ کر کے دیکھو تو بال اگر آپ اکھیڑتے ہیں تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر، ایسا نہیں کہ بھائی سب مزے سے ہو جائے، اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو تھوڑی سی تکلیف لے 2-3 مہینے تک اگر آپ بال اکھیڑیں گے تو بعد میں وہ بال وہاں پر نہیں آئیں گے تو بھی بہت کم آئیں گے۔ پھر اس کے بعد سینے کے جو بال ہیں، سینے اور پیر پہ جو بال آتے ہیں، بعض لوگوں کو بہت زیادہ بال آتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کاٹ دے اور مناسب نہیں لگ رہا ہے تو وہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ مناسب نہیں ہے۔ جتنا آپ ریزر گھماتے جائیں گے اتنے وہ بڑھتے جائیں گے، تو جتنے پہلے تھے اس سے زیادہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ اگ جائیں گے۔ اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا، آج کے لوگوں کو یہ بال فکر پڑ گئی ہے، اب یہاں پر دیکھتا بھی کون ہے؟ تو یہ بال چھوڑ، مردان کی کیا علامت ہے؟ شیر کو دیکھو، مرغے کو دیکھو، بال ہوتے ہیں ان کو پراپر، مرغی کو اور شیر کی کو نہیں ہوتے، تو اس میں تھوڑا سا روک دکھتا ہے۔ تو بال ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن کوئی اگر کاٹنا چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے۔ پھر زیر ناف کے جو بال ہے تو اس کو موڑنا چاہیے، بالکل اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صاف کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ بال نہیں کاٹے تو نماز نہیں ہوتی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مناسب عمل نہیں ہے، اس لیے کہ نماز ہو جاتی ہے میں 60 دن تک بڑھاؤں گا، 80 دن تک بڑھاؤں گا، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ پھر جتنے زیادہ دن تک وہاں پر بال رہتے ہیں، پسینہ آتا ہے، پھر وہاں پر پھنسیاں آتی ہے اور الگ الگ قسم کی کیا ہوتی ہے؟ بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس حصے کو بالکل صاف کرنا چاہیے۔ تو یہ بالوں کے متعلق احکامات ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سر کے بال ہے، مونچھوں کے جو بال ہے، داڑھی کے جو بال ہے، سینے کے بال ہے، زیر ناف جو بال ہے، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ سر کے بالوں کا تو اتنا فیشن ہو گیا ہے کہ چھوٹے بچے جن کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ فوجی کٹ ہوتا ہے، یہ فلا کٹ ہوتا ہے، یہ فلا کٹ ہوتا ہے، ان کو جا کے ماں باپ کو کٹوا کے آتے ہیں۔ ہمارے مکتب میں ایک بچہ تھا، میں نے بچوں کو تو منع کرتے رہتا تھا، تو ایک بچے نے پھر واپس ویسا کر دیا کٹ، تو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ بولے میں ماموں کے یہاں گیا تھا تو ماموں نے لے کے گئے مجھے، تو بولے ماموں کو بولے تھے کیا تم نے؟ بولے میں نے ماموں کو بولا تھا کہ ہمارے مولانا نے کیا کیا ہے؟ منع کیے، لیکن ماموں نے وہاں جا کے مجھے بٹھا دیے، وہاں جا کے کیا کر کے بٹھا دیے۔ اب اس کو آرڈر دیا گیا تھا کہ بھائی ایسے ایسے بال کاٹنا ہے، اس نے کیا کر دیا؟ اس کو ہیرو بنا دیا۔ عجیب دکھتا ہے انسان ایک دم، کیا دکھتا ہے؟ ایک دم عجیب، اس کے الگ الگ نام ہے اردو کے اندر، وہ لینا مناسب نہیں، برا مان جائیں گے لوگ۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پراپر جو طریقہ ہے بال رکھنے کا، ان طریقوں سے بال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔